لیکن دلہن بنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں بھی اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ شادی کی کچھ رسومات ہوئیں، پھر سب مہمان اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ رابعہ عامر اور خالہ کے ساتھ واپس جا چکی تھی اور ملازمہ مہک کو اس کے کمرے میں لے جا چکی تھی، اور میں مرتضیٰ صاحب کے کمرے میں تھا۔ وہ کہنے لگے آفس کی تمام ذمہ داریاں تم سنبھالو گے، میں اب آفس نہیں جاؤں گا۔ میں نے کہا اوکے سر۔ کہنے لگے سر نہیں، دادا جی کہو۔ پھر کہنے لگے سائڈ ٹیبل کے دراز میں ڈائمنڈ کا سیٹ رکھا ہے، مہک کو رونمائی کا تحفہ دے دینا۔ میں نے کہا نہیں دادا جی، رونمائی کی انگوٹھی ہے میرے پاس، مجھے اب آپ اتنا شرمندہ نہ کریں۔ کہنے لگے ینگ مین، تمہاری یہی خودداری مجھے بہت پسند ہے، ایک دن تم بہت بڑے کامیاب بزنس مین بنو گے، دیکھ لینا۔ پھر کہنے لگے چلو جاؤ۔ پہلی بار میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے اس لڑکی کے بارے میں کبھی بھی اس لحاظ سے سوچا ہی نہیں تھا۔ بہرحال میں کمرے میں گیا تو وہ بڑے غصے سے بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی، مجھے دیکھ کے کھڑی ہو گئی۔ میں نے دروازہ بند کیا، کنڈی لگائی۔ وہ کہنے لگی یہ نکاح مجھے دادا کی وجہ سے مجبوراً کرنا پڑا ہے، ورنہ تم جیسے کو میں نوکر بنانا بھی گوارا نہیں کرتی۔ ایک ٹھنڈی آہ بھر کے میں نے کہا مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہارے ساتھ شادی نبھانے کا، میرے دل میں ایسی کوئی حسرت نہیں ہے، میں نے بھی تمہارے دادا پہ احسان کیا ہے تم جیسی گھمنڈی لڑکی سے شادی کر کے۔ بہت منت سماجت کی تھی انہوں نے میری کہ خدا کے لیے عزیز میری پاگل پوتی سے شادی کر لو، کیونکہ جس قدر وہ مغرور ہے کوئی اور لڑکا اسے منہ لگانے کو تیار نہیں ہے، اس لیے اس مصیبت کو تم اپنے سر پہ بٹھا لو۔ میری بات سن کے اسے آگ لگی تھی، کہنے لگی زبان